الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته، فنعم المهاجرون ونعم الأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. در کبریا پہ جھکاؤ سر، در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ پہ لگاؤ دل. در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ پہ لگاؤ دل. یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل. دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے. دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے. یاروں یہ دل کی بستی ہے، بستے 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 بستی ہے. معزز حاضرین، آن لائن اس روحانی مجلس میں شریک میرے نوجوان بزرگ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہم سب کے روحیں رواں حضرت اقدس حاجی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی اور یہ پر نور مجلس اور ان کے بڑے بھائی جو ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، جن سے میری مراد بھائی امیر الدین صاحب دامت برکاتہم اور مرکز کے اہم ذمہ داروں میں سے مرکز سے تشریف لانے والی شخصیت ہم سب کے بزرگ جناب حضرت حاجی ضیاء صاحب دامت برکاتہم
اور آپ سب کے پرنور چہروں کو دیکھ کر میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس طرح یہ مجلس آج جلی کوٹھی کے کارخانے والی مسجد میں منعقد ہوئی ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوا ہے، اللہ کو یاد کیا گیا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جب میدان محشر کا منظر ہوگا اور پیارے نبی ہوں گے تو پیارے نبی کہیں گے کہ یہ امتی وہ ہیں جو حاجی صلاح الدین کی سرپرستی میں اللہ کے ذکر کو بلند کرتے تھے۔ پھر غیب سے اللہ کی جانب سے آواز آئے گی کہ جاؤ فاذکرونی اذکرکم، کہ اے میرے بندو تم نے مجھے یاد کیا تھا، اذکرکم چلو میں نے تمہیں یاد کیا، اور جاؤ بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کی یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ آج دنیا حالات کے نرغے میں ہے، انسانیت کو شرمشار کیا جا رہا ہے۔ اس دور پر فتن میں انسان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ ہماری بہنیں اللہ معاف کرے سچ کہنے کا عادی ہوں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ کل میدان محشر میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں بیٹیاں دی تھی، ہم نے تمہیں بیٹے دیے تھے، اس لیے نہیں دیے تھے کہ اپنے ایمان کا وہ سودا کر دیں۔ اس دور پرفتن میں جہاں اسلام کو، پیارے نبی کو، قرآن کو، شریعت مطہرہ کو، علماء حق کو دبانے کی جہاں کوشش کی جا رہی ہے، یقین مانیے سند کے طور پر کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں کہ اگر یہ خانقاہیں نہ ہو اور ان خانقاہوں میں اللہ کی آواز بلند نہ ہو اور ان خانقاہوں کے ذریعے سے دل کو منور نہ کیا جائے تو حالات کو بچایا نہیں جا سکے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے حضرت حاجی صلاح الدین صاحب زید مجدہم نے یہ کہا کہ دنیا کے دوسری مذاہب کی کتابوں کا بھی یہ مطالعہ کیے ہوئے۔ یاد رکھیے اللہ وہ ذات ہے جس کی حکمرانی ساری کائنات پر ہے، وہ بادشاہ ہے۔ ہمارا یقین ہے آخری سانس تک ہمارے اوپر ظلم و ستم کا اگر پہاڑ بھی توڑ دیا گیا تو ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ دور ایمان کے امتحان کا دور ہے، یہ دور ایمان اور غیر ایمان کی چھٹائی کا دور ہے، یہ دور ایمان کی حفاظت کا دور ہے، یہ دور اللہ اور اس کی توحید کو سمجھنے کا دور ہے، یہ دور پیارے نبی کے قول کو اپنی زندگی میں اپنانے کا دور ہے، یہ دور سنتوں کی حفاظت کا دور ہے، یہ دور امت کے لیے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا دور ہے، یہ دور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنے کا دور ہے، نبی برحق کا آخری دور ہے۔ آپ بیمار ہیں، صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، آپ نے حضرت ابو بکر کو حکم فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، پردے کی اوٹ کو ہٹا کر دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر امامت فرما رہے ہیں، سارے صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر سجدے میں ہیں، سارے صحابہ سجدے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے پردے کی اوٹ کو ہٹا کر دیکھا،
کہ سارے صحابہ سجدے میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ کل تو گواہ رہنا، میں اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دور سجدوں میں آنے کا دور ہے، یہ دور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کے فیصلے کے آگے دنیا کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا فیصلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے نمرود کی نمرودیت ختم کر دی، اللہ نے قارون کی قارونیت ختم کر دی، اللہ نے شداد جو یتیم تھا دولت اس کو دی، اس نے دنیا میں جنت بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن اللہ نے اس شداد کی شدادیت ختم کر دی، اللہ نے فرعون کی فرعونیت ختم کر دی، اللہ نے قیصر و قسرا کی شہنشاہیت ختم کر دی، اللہ نے رومن امپائر پرشین امپائر کی حکمرانی ختم کر دی، جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگنے کا دور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دنوں پہلے رام لیلا میدان میں قائد ملت حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا۔ یہ انہوں نے خود نہیں کیا، اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کروا دیا ہے، اور یہ رکنے والا نہیں ہے۔ جو توحید کے سائے میں آ گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ یہ اللہ اس بادشاہ، اس خالق کائنات، اس رب کائنات کو پہچاننے کا دور ہے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، لیکن سچ بتائیے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہتر راستہ کیا ہے؟ اپنے دل کو منور کرنا۔ جس کا دل پاک ہو جائے اس کا ظاہر آٹومیٹک پاک ہو جاتا ہے، اور جس کا دل پاک نہ ہو، جس کا باطن پاک نہ ہو، وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ اور دل پاک ہونے کا مطلب اللہ کی توحید کو، اللہ کا یقین اپنے دل میں بسا لینا ہے۔ قائد ملت نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ واحد ہے۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس رب کائنات میں جس بادشاہ نے جس انسان کو سب سے پہلے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، قرآن نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم کو پیدا کیا اللہ نے بنا ماں باپ کے، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا ان کا ڈھانچہ تیار کیا، مٹی سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ حضرت آدم کی لمبائی 30 فٹ تھی، حضرت آدم کی عمر 30 سال ہوئی،
حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہماری اماں پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسا مذہب ہے جس کی صداقت کو دنیا نے تسلیم کیا، دنیا نے قبول کیا۔ میں مختصر سا حوالہ دیتا ہوں، موقع نہیں، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارے حضرت حاجی صاحب نے ذکر کیا ہے، اس لیے بتائے دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تبصرہ پڑھنا ہے، آپ کے واقعات کو پڑھنا ہے تو ہندوستان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، میں مفصل واقعہ موجود ہے۔ اگر دوسری کتاب میں پڑھنا ہے تو کامل ابن اسیر عربی کی مشہور کتاب ہے، اس میں واقعہ موجود ہے۔ لیکن اگر موجودہ تاریخ کے حوالوں سے جاننا ہے تو آئیے جانتے ہیں۔ گورکھپور میں ایک پریس ہے جن کا نام ہے گیتا پریس۔ گیتا پریس میں کتاب چھپی جس کا نام ہے رام چرتر مانس۔ رام چرتر مانس کا ترجمہ کرنے والے ہیں جن کا نام ہے مفسر ہنومان پرشاد پوت۔ مفسر ہنومان پرشاد پوت جی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رام چرتر مانس کے صفحہ نمبر 145 پر حضرت آدم کو منو بتایا گیا اور آپ کے بائیں حصے سے پیدا ہوئی ہماری اماں کو اس رام چرتر مانس کے صفحہ نمبر 145 پر شتروپا بتایا گیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بھوشیہ پران گیتا پریس سے چھپی جس کے لکھنے والے ہیں راکیش شاستری جی، وہ صفحہ نمبر 47 پہ لکھتے ہیں حضرت آدم کو آدم کہا گیا اور بائیں حصے سے پیدا ہونے والی ہماری اماں کو حیوتی بتایا گیا۔ ہم ہوا کہتے ہیں، وہ حیوتی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جس جنت میں رہنے کا حکم انہیں ایشور نے دیا تھا اس جگہ کو انہوں نے پردان نگر بتایا جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو آرام سے رہنے کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے راکیش شاستری جی پر قربان جائیے، وہ بھوشیہ پران میں کہہ رہے ہیں اس جگہ کا نام پردان نگر ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ آدم سن لو، اس درخت کا تم پھل نہ کھانا۔ آدم کو یہ تاکید و تنبیہ کی گئی۔ ہمارے علماء نے اس درخت کا نام بتایا شجر ممنوعہ، لیکن قربان جائیے راکیش شاستری جی بھوشیہ پران میں کہتے ہیں کہ اس درخت کا نام ہے پاپ ورکش۔ مفصل تفصیل واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ کو مختصر سے طور پر بتاتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، حضرت آدم نے جب وہ پھل کھا لیا تو اس پھل کو کھانے کے بعد اللہ نے حکم نازل فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ ہو گئے انکار کرنے والوں میں سے، کیونکہ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ کس وجہ سے کھایا تھا اس کو بتانے کا موقع نہیں۔ وہ پھل کھایا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم آئے، دنیا میں تشریف لائے۔ سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان پڑھیں، کامل ابن اسیر پڑھیں، ہندوستان کے سائے میں اسلام پڑھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت سے نکال کر دنیا کی زمین پر بھیجا تو قربان جائیے راکیش شاستری جی کی لکھاوٹ پر، ان کی تحریر پر، کہ انہوں نے لکھا کہ جب پہلی مرتبہ آئے تو آپ کی تشریف آوری شری لنکا کی پہاڑی سوران دیپ پر ہوئی، اور یہی بات سبحۃ المرجان نے لکھی اور یہی بات کامل ابن اسیر نے لکھی جو عربی کی مشہور کتاب ہے۔ شری لنکا کی پہاڑی سوران دیپ پر تشریف لائے۔ سوران دیپ اس وقت ہندوستان کے احاطے میں تھا تو ہمارے قائد ملت حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی کہ ہمارے ابا کی آمد اس ہندوستان کی زمین پر ہوئی، سب سے پہلے قدم ہمارے ابا آئے، پتہ چلا یہ ہندوستان ہمارا گھر، ہمارے ابا آئے، ہماری زمین، ہم یہیں
پیدا ہوئے اور یہی دفن کیے جائیں گے۔ قرآن نے کہا منہا خلقناکم کہ تمہیں زمین سے پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم اور تمہیں اسی زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، فخر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان ہماری زمین ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ابا آئے، ہماری تاریخ یہیں سے جڑی ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں کی جگہ یہی ہے۔ اللہ کے توحید کی جھلک حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے شروع کی، اور جس پنڈت جی مہاراج نے جن کا نام ہے لوکیش منی صاحب، لوکیش منی صاحب نے اس کی تردید کی، اس کا انکار کیا، تو کوئی ان سے جا کر بتا دے کہ خود ان کے مذہب میں، جین مذہب میں خدا کا نام آرہن کے نام سے پکارا گیا ہے، بودھ مذہب میں بدھ کہا گیا ہے، عبرانی زبان میں الوہیم کہا گیا ہے، کلدانی زبان میں اللہ کہا گیا ہے، لاطینی زبان میں الوہ کہا گیا ہے، یونانی زبان میں تاؤس کہا گیا ہے، فرانسیسی اور اطالی زبان میں ڈو اور ڈیوا کہا گیا ہے، سنسکرت کی زبان میں اوم تست سچدانند دیوا مہادیوا جگدیشورا کہا گیا ہے، پرانی فارسی میں یزدا کہا گیا ہے، نئی فارسی میں یزد کہا گیا ہے، جرمن کی زبان میں جد کہا گیا ہے، جاپانی زبان میں ہنٹن ہلن کہا گیا ہے، چینی زبان میں آمین مین ناکانوشی کہا گیا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں 4 مذہب خاص طور پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہندو مذہب میں ایشور پرماتما کہا گیا ہے، دلیلیں بھری پڑی ہیں، ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم روپم بودائے کروتی تم تم سم روپشینتی دیرا تیشام شکم شاشوتم نترشام۔ دلیلیں بہت ہے، بتانے کا موقع نہیں۔ سکھ مذہب کو پڑھیں، سمرو نان کا کہا گیا اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے۔ عیسائی مذہب میں گاڈ کہا گیا there is no God but one God without second، اور قرآن کی زبان میں کہا گیا رحمان اور رحیم۔ آیت پڑھو قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ اسے رحمان کہہ کے پکاریں یا رحیم کہہ کے پکاریں، یہ سارے نام اس بادشاہ کے ہیں، اس خالق کائنات مالک کائنات کے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں بسا لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ توحید کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قائد ملت نے کہہ دیا، بات چل پڑی، جب تک اللہ کی توحید کو سینے میں نہ بسایا گیا حالات بدلنے والے نہیں ہیں، عزت ملنے والی نہیں ہے۔ عزت کی تلاش چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں تو یقین جانی اللہ کی توحید میں آپ کو عزت ملے گی، اللہ کے ذکر میں عزت ملے گی، قلب کو منور کرنے میں عزت ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو یہ دین ملا ہے، اور اس دین کی حفاظت ان خانقاہوں کے ذریعے سے ہوگی۔ ایک نام اللہ کا بلند کرنے والا ایک شخص بھی ہوگا تو اللہ کی رحمت اس پر آتی رہے گی۔ تو یہ تو مجمع ہے جو یہاں بیٹھا ہے، آن لائن سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دور بدل رہا ہے، دور بدل رہا ہے۔ دین کو فارمل مت بناؤ، فارمل دین سے کام نہیں چلے گا کہ تھوڑا سا مسجد میں آ جائیں، تھوڑا سا گناہ بھی کر لیں۔ نہیں، آپ کو بند کرنا پڑے گا گناہ، آپ کو پاک کرنا پڑے گا اپنا دل، تب کام چلے گا۔ گناہ بھی کر لو، اللہ کو بھی راضی کر لو، کام نہیں چلے گا، کام نہیں چلے گا۔ آج حالات بدل رہے ہیں، کل میدان محشر میں اللہ آپ سب سے سوال پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اولادیں دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ عیاشیاں کرتی پھریں، وہ اللہ کے دین سے بھٹک جائیں،
وہ اللہ کے دین کا سودا کر دیں، اس لیے اولاد نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی تاکہ قرآن، اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر ان کے سینوں میں پیوست کیا جائے۔ میرے بھائیوں، جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم، بڑے بزرگ ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص شراب کے نشے میں لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ مسلمان ہے، شراب کے نشے میں پڑا ہے۔ حضرت تشریف لے گئے، اس کے سر کو اپنے جانگوں پر رکھا، پانی منگایا، پانی منگا کے اس کے منہ کو حلق تک پانی سے صاف کیا، چہرے کو صاف کیا اور دعا کی کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، یہ شراب کے نشے میں تھا، میں نے اس کے شراب کی بدبو اس کے منہ سے نکال دی، اے اللہ اب آپ اپنا کام کر دیجئے۔ یہ دعا کر کے چلے گئے۔ اگلے دن واپس ہوئے تو پوچھا کہ وہ نوجوان جو کل شراب کے نشے میں یہاں پڑا تھا وہ کہاں ہے؟ جواب ملا کہ حضرت وہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تعجب ہوا حضرت کو کہ ایک دن میں یہ تبدیلی۔ مسجد میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ سچ میں پہلی صف میں وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوا، حضرت نے کہا کہ ایک دن میں اتنی تبدیلی؟ اس نوجوان نے کہا حضرت آپ کے دعا کی برکت ہے، جس اللہ سے آپ نے سوال کیا تھا، جس اللہ سے آپ نے دعا مانگی تھی، اسی اللہ سے پوچھیے، جواب مل جائے گا۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ ایک دن میں اتنی تبدیلی۔ غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم میں نے اسے ولیوں کی صف میں شامل کر لیا، ولیوں کی صف میں، اولیاء اللہ بنا دیا اس کو میں نے۔ حضرت ابراہیم چونک پڑے، کہا کہ ایک دن میں مسجد کی پہلی صف میں نماز اور تو اور ولیوں کی صف میں آپ نے شامل کر لیا، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا منہ صاف کیا تھا، شراب کی بدبو سے پاک کیا تھا، اے ابراہیم میں نے تیری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا۔ میرے بھائیوں دل پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کا دل پاک نہیں ہوتا وہ آدھے آدھے پر رہتے ہیں، آدھی دنیا بھی چاہیے اور آدھی جنت بھی چاہیے۔ وہ سوچتے ہیں کہ چل آج گناہ کر لوں، توبہ کر لوں گا، کام چل جائے گا، اس نیت سے کام نہیں چلنے والا۔ اس لیے میں نے کہا ہے، شعر جو سنایا اس لیے سنایا ہے کہ در کبریا پہ جھکاؤ سر، جب سر جھکاؤ تو پورا جھکاؤ، کہ در کبریا پہ جھکاؤ سر، در مصطفیٰ سے لگاؤ دل۔ جب سر اور دل لگ جائے گا تو یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل۔ اس لیے دل بناؤ کہ مسجد میں آ گئے تو ٹوکری میں سے ٹوپی اٹھا کے پہن لی اور پھر نماز پڑھ کے اس کو سائیڈ میں رکھ کے جھوٹ بھی بولنے لگے، دھوکہ بھی دینے لگے، گالیاں بھی دینے لگے، سارے کام کرنے لگے، کام نہیں چلے گا۔ مسجد تک ٹوپی محدود رہے گی، کام نہیں چلے گا۔ دل غنی ہوگا، دل پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، حالات پاک ہوں گے، اعمال پاک ہوں گے، آنکھیں پاک ہوں گی، ہاتھ پاک ہوگا، پیر پاک ہوگا۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں تو تم ہو، تمہیں پتہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس گھر میں تمہاری عبادت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تمہارے گھر میں، تمہارے معاملات میں، تمہاری دکان میں، تمہارے کاروبار میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن فارمل والا دین چل رہا ہے، فیشن والا دین جس کو کہتے ہیں،
سوچتے ہیں کہ آدھے ادھر رہیں آدھے ادھر رہیں. قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا کر دوں گا میں، ہر چیز فنا ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی. تمہارا یہ کاروبار کام نہیں آئے گا، تمہاری دولت کام نہیں آئے گی، مہنگی مہنگی گاڑیاں کام نہیں آئیں گی، پی او پی والے مکان کام نہیں آئیں گے، عیش و عشرت کے ساز و سامان کام نہیں آئیں گے. کام آئے گا تمہارا عمل، تمہارا دل کا پاک ہونا، اللہ کے صداؤں کو بلند کرنا کام آئے گا. یقین رکھنا کہ جو اللہ یہاں دیکھ رہا ہے باہر بھی دیکھ رہا ہے، باہر بھی دیکھ رہا ہے. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ ہمارے شہ رگ کے قریب ہے. قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کہ انسانوں سنو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم تم سے 24 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے پڑ رہی ہے. کیسے؟ اللہ نے قرآن میں کہا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لدیہ رقیب عتید. تم نے ابھی کوئی لفظ بولا نہیں، دل میں ارادہ ہی کیا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ تم لفظ کیا بولنے والے ہو، اچھا لفظ بولنے والے ہو یا غلط لفظ استعمال کرنے والے ہو، گالی دینے والے ہو یا شبنمی فہار برسانے والے ہو. اللہ کو تمہارے ہر لفظوں کی خبر ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. اللہ نے تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہارے اندر 2 فرشتے رکھ دیے. ایک دائیں جانب فرشتہ رکھا عن الیمین، اس فرشتے کو بٹھا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی وہ تمہیں تمہارے قبر تک نہیں پہنچا دیتا. اس کی ڈیوٹی ہے تمہارے نیک عمل کو ڈائری میں نوٹ کرتا رہے. وعن الشمال قعید، اور جو تمہارے بائیں جانب فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ تمہارے برے اعمال کو کیچ کر کے ڈائری میں نوٹ کرتا رہے. اس لیے یاد رکھو کمرے میں بند کر کے بھی گناہ کرو گے تو وہ فرشتہ تمہارے ان 2 کاندھوں سے ہٹایا نہیں جائے گا. وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. تمہارے گھر والے تمہارا عمل نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے محلے والے تمہارا عمل نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے علاقے والے تمہارا عمل نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا تمہارا عمل نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہوں. ہر عمل کی خبر ہے، اس بادشاہ کو خبر ہے. اس لیے عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. دنیا داروں کو، مالداروں کو، پیسے والوں کو، سرمایہ داروں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے سامنے یہ پرنور چہرے بیٹھے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے 6 خادم تھے. 6 خادم، 5 خادم چھٹے خادم سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے. ان 5 خادموں نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کی ساری محبت کا مرکز یہ چھٹا خادم ہے، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے. حضرت نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. کہا حضرت ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی چھٹے خادم پر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا امتحان لے لوں؟ انہوں نے کہا لے لیجیے. حضرت نے ان 6 خادموں کو اگلے دن صبح بلایا، وہ 6 کے 6 آ گئے. حضرت نے 6 کبوتر منگوائے، 6 چاقو منگوائی. 6 کے 6 خادموں کو ایک ایک کبوتر دیا، ایک ایک چاقو دیا
اور یہ حکم دیا کہ جاؤ ایسی جگہ اس کبوتر کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھے۔ چلے گئے 6 کے 6، ایک کمرے میں بند ہو کر ذبح کرنے لگا، ایک اپنے گھیر میں چلا گیا، ایک جنگل میں چلا گیا، ایک ٹرین کے پیچھے چلا گیا، ایک گنے کے کھیت کے بیچ میں چلا گیا، ایک اپنے چھت پر 4تھی منزل پر چلا گیا۔ 6 کے 6 چلے گئے۔ 5 خادم کبوتر کو ذبح کر کے آ گئے۔ حضرت نے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ ایک نے جواب دیا کہ حضرت میں نے اپنے گھیر میں جا کر ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے سے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے 4تھی منزل پر چھپ کر ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تیسرے سے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے ٹرین کی پٹریوں کے پیچھے ذبح کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ چوتھے سے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا حضرت میں نے جنگل میں جا کے ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ 5ویں سے پوچھا کہ تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا حضرت میں نے گنے کے کھیتوں میں جا کر ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ 5 خادم نے اپنی کارگزاری سنا دی۔ 6واں خادم ابھی آیا نہیں تھا۔ 5 خادم نے کہا حضرت ہم آ گئے، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے دیر نہیں کی، لیکن دیکھیے 6واں خادم آنے میں دیر کر رہا ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ 6واں خادم حاضر ہو گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں زندہ کبوتر اور چاقو موجود۔ حضرت نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اس کبوتر کو ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر! اے میرے سفید داڑھی والے بزرگوں، اے میرے پیارے نوجوانوں، اس کا جواب سنو، بس اس کا جواب سنو۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کا حکم یہ تھا کہ اس کبوتر کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں پہاڑوں پر چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر میں نے کبوتر کو جیسے ہی ذبح کرنے کا ارادہ کیا، جیسے ہی ارادہ کیا، چاروں طرف میں نے دیکھا کوئی بشر، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور تک کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے چھری چلانے کی کوشش کی، اسی وقت دل میں خیال آیا کہ دنیا کا کوئی انسان دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت مجھے ایسی جگہ بتا دیں آپ کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ کا حکم تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کی ہے، میں نے آپ کے حکم کے مطابق چھوڑا ہے، کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ سب جگہ دیکھتا ہے۔ وہ شیء قدیر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ عزیز حکیم ہے، وہ قہار و جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ علیم خبیر، وہ بادشاہ، وہ سلطان، وہ حاکم، کہ اس کی نظر کبھی غافل نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، آج اس ذکر کی مجلس میں پہلی شب قدر کی رات میں حضرت حاجی صلاح الدین صاحب کی سرپرستی میں بھائی امیر الدین صاحب کی دعاؤں کی برکت سے، حضرت حاجی ضیاء صاحب کے پرنور حاضری کی برکت سے عہد کرو کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی اپنا عمل ایسا رکھیں گے کہ دنیا کی فکر نہیں ہوگی کہ فلاں دیکھ لے گا تو یہ کہے گا، بلکہ فکر یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس فکر کے ساتھ اگر عمل گزرا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ ذکر کی مجلس ہے۔ میں نے ایک شعر اور سنایا تھا کہ دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے۔ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، لیکن ایک وعدہ بھی اور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ شعر بتائے گا کہ دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے جو اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے۔ یارو یہ دل کی بستی ہے، یارو یہ دل کی بستی ہے، بستے بستے بستے
بستی ہے. ایک دن کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے سے دل کی بستی نہیں بنے گی. عہد کر لو کہ حاجی صلاح الدین صاحب کی خانقاہ میں اپنی دل کی بستی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، نورانی بنانے کے لیے، روحانی بنانے کے لیے، عرفانی بنانے کے لیے حاضری دیتے رہیں گے تو یہ شعر سچ ثابت ہوگا. بستے 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 آپ سب کی دل کی بستی بس جائے گی. کہو انشاءاللہ. الحمدللہ. بس اب دعا کرا دیں. دیر ہو گئی، دیر ہو گئی. پھر انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جو آن لائن ہماری مائیں اور بہنیں اور نوجوان اور بزرگ سن رہی ہیں، اللہ تعالی اس روحانی مجلس میں شریک ہونے کو بے حد قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں تو وعدہ تو لے لیا ان سے. آپ نے وعدہ کر لیا آج کہ روزانہ اسی طرح شرکت کرنی ہے اور ہر شخص کم سے کم 5 لوگوں کو ساتھ لائیں. کریں گے انشاءاللہ. 5 لوگوں کی فکر کریں. اگر 5 کو آپ لے آئے اور 5 میں سے کسی ایک کی دل کی بستی بن گئی تو جنت میں کون جائے گا؟ جو لایا ہے. اور اگر نہیں لائی، یہ فکر نہیں کی تو بتا دوں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب دینے کے لیے. فرشتے آئے، دیکھا کہ لوگ مصلے بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. فرشتوں کو تعجب ہوا، اللہ کے پاس گئے کہ اللہ کیسی بستی میں عذاب نازل کر رہے ہیں، کیسی بستی میں؟ اللہ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میں رب ہوں، میں بادشاہ ہوں. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جو مصلے بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو تسبیح گھونٹ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے نوجوان نسل کی فکر نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کرتے. جاؤ ان کے مصلوں کے نیچے سے عذاب شروع کرو. تاریخ بتاتی ہے فرشتے آئے، ان کے مصلوں کے نیچے سے عذاب شروع ہوا. 13,000 فٹ آسمان کی بلندی میں لے جایا گیا اور 13,000 فٹ زمین میں دسا دیا گیا. تو یہ وقت آئے، زلزلوں کا دور چل رہا ہے، زلزلوں کا دور ہے میرے بھائیوں. اللہ اللہ کر لو، اللہ اللہ کر لو اور اپنے بھائیوں کی فکر کر لو. یہ اپنے بھائیوں کی فکر کر لو. بلا کے لے آؤ اللہ کے گھر میں. کر لو آواز بلند. امت بہت خسارے میں ہے، امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. امت حالات کے نرغے میں لقمہ تر بن چکی ہے ظالمانہ نظام کی. میں سچ کہتا ہوں تم اللہ کے نبی کی یتیم امت کی فکر نہیں کر رہے. ابھی تمہیں اتنی فکر ہے کہ تم اپنے کاروبار میں پیسے کیسے اکٹھا کر لو، اپنے گھر میں بہترین صوفے کیسے بچھا دو، اپنے گھر میں اعلیٰ قسم کا دیوان کیسے لے آؤ. لیکن امت کے لیے کوئی نہیں رو رہا. میرے بھائیوں، امت کے لیے رونے والے بن جاؤ. اللہ تمہاری فکر کرنے والا بن جائے گا اور جب اللہ تمہاری فکر کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تمہارا محافظ بنے گا اور جب اللہ تمہارا محافظ بنے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتی.